آئیے تھوڑی سی گپ شپ کرتے ہیں۔ ویسے تو ملکی حالات اور سماجی حالات ہیں اور جو معاشی حالات ہیں وہ ایک عرصہ ہوا پاکستان کے اندر دگرگوں ہے، ہیجانی کیفیت بھی ہے اور ایک بے اطمینانی، اور ہر شخص جو ہے ایسے آنکھوں سے مستقبل کو دیکھ رہا ہے جہاں کوئی بند گلی ہو جیسے، یا جیسے اندھیرا ہو، روشنی کی کرن نظر نہ آ رہی ہو۔ لیکن چلیے آئیے آج ایسے ہی آپس میں سیاست پر بات کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ پچھلی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی تھی، عمران خان صاحب اس کے وزیر اعظم تھے، جو کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین بھی ہیں، اور آج کل ایک مخلوط سی حکومت ہے جس کی سربراہی پاکستان مسلم لیگ نون کر رہی ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون بھی کیا، شہباز شریف صاحب اس کے وزیر اعظم ہیں، اور ان کو ساتھ حاصل ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، جمعیت العلماء اسلام کا، ایم کیو ایم کا، اور بلوچستان کی پارٹیاں ہیں، کے پی کے کی پارٹیاں ہیں، سندھ کی پارٹیاں ہیں۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک عرصے تک ہم جو پی ٹی آئی کی، یعنی عمران خان صاحب کے آنے سے پہلے، ہم ایک روایتی سی سیاست اور سیاستدانوں کے طور طریقوں سے آگاہ تھے اور خوگر تھے۔ اس عالم میں پی ٹی آئی جب آئی تو ابتدا میں تو کوئی ایسا کوئی اس کا تاثر نہیں بنا، لیکن جب انتخابات ہوئے 2013 کے غالباً، جس میں پی ٹی آئی کو کے پی کے میں حکومت ملی، اس کے بعد سے بطور خاص پاکستانیوں نے ایک نئی طرح کی سیاست کو دیکھا، جس کے پاکستان کے اندر بانی و موجد جو ہیں عمران خان صاحب ہیں، اور یہ بالکل یکسر مختلف طرح کی ایک سیاست جو کہ روایتی سیاستدانوں اور روایتی سیاست سے بالکل مختلف کہہ لیں۔ یہ مختلف اس طرح، اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں، اگر کرکٹ کی اصطلاح میں بات کی جائے تو جو ایک کلاسیکل عہد تھا کرکٹ کا، جس میں ٹیسٹ میچز ہوا کرتے تھے اور 5 دن کا میچ ہوتا تھا، اور بلکہ چھٹا دن جو ہے وہ ریسٹ کا ہوتا تھا، تو ملا جلا کر 6-7 دنوں پر وہ میچ جاتا تھا، اور بڑی ایک کر و فر اور ایک بڑے تم طراق اور ایک بڑی روایتی سی کرکٹ، اور جس میں ایک رائل لک آتی تھی، اور جس میں عوام دیکھتے تو تھے، لیکن بہرحال وہ ایک کلاسیکل کرکٹ کا دور تھا۔ بعد میں اس میں تبدیلیاں آتی گئیں، چونکہ اس کو سمجھا گیا کہ سست رو ہے، 5-6 دن یہ اتنا وقت جو ہے۔ پھر اس کے بعد 3 دن پر آ گئی کرکٹ، پھر ون ڈے پر آ گئی، پھر ون ڈے سے بھی ہٹ کر 2020 آ گئی، اور 2020 میں بھی پھر رات میں آ گئی اور فلیش لائٹس پر آ گئی۔ تو یوں کرکٹ کا یہ جو کھیل ہے اپنی پاپولیرٹی بھی برقرار رکھے ہوئے تھا، اور اس کے اندر ایک ایولیوشن بھی آ رہی تھی۔ اگرچہ آج بھی ٹیسٹ میچ ہوتے ہیں، لیکن وہ بات نہیں جو 2020 میں ہے، یا جو رات میں جو کرکٹ ہوتی ہے اس میں ہے۔ وہ یہ جو نئی طرح کی کرکٹ ہے یہ بہت پسند ہے لوگوں کو۔ اس میں پھر اور تبدیلیاں بھی آئیں، لباس کی تبدیلی، رنگین لباس آ گئے، سفید بال آ گئی، اور پھر کھلاڑیوں کی اپنی اپنی ویلیو اور قیمت بن گئی، اور اس طرح یہ کرکٹ جو ہے تو بین ہی سیاست جو ہماری چل رہی تھی، آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ 5 ڈے ٹیسٹ میچ کی طرح چل رہی تھی، لیکن اب آ کے
عمران صاحب کے آنے کے بعد یہ کوئی 2020 والی کیفیت ہو گئی ہے، اور اس میں وہ روایتی لباس بھی نہیں رہا، اور بڑی جدت اور بڑی اور طرح کی. تو اس میں ابتدا میں نوجوانوں کو اٹریکٹ کیا اس طرح کی سیاست نے، اور وہ اس میں شامل بھی ہوئے، اور ایک تبدیلی اور ایک انقلابی کیفیت کے ساتھ پی ٹی آئی نے اپنا سفر شروع کیا. اس میں ایک اور چیز آ گئی کہ عمران صاحب کی چونکہ گروتھ جو ہے وہ یورپ میں ہوئی، انگلش میڈیم میں پڑھتے رہے، کرکٹر رہے، پھر ان کی پرسنالٹی ایسی کہ وہ پلے بوائے کے طور پر بھی مشہور ہوئے، اور کئی سکینڈلز بھی ان کے بنے، اور ان کے ہاں ایک آپ یوں کہہ لیں کہ ایک متلون مزاجی بھی لوگوں کو نظر آئی کہ جو کہتے رہے ویسا کیا نہیں انہوں نے، اور جو قول دیتے رہے عمل اس کے الٹ ہوتا رہا. لیکن وہ اس بات میں بہت کامیاب رہے کہ وہ عوام کو اور لوگوں کو یہ باور کروانے میں کہ اس ملک میں بڑی صلاحیت ہے، اس ملک کے لوگوں کے نصیب کیوں خراب ہیں، اور ہمارے ملک سے کرپشن اور یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے، اور اب تک جن لوگوں نے حکومت کی انہوں نے ملک کو لوٹا زیادہ اور ملک کے لیے کام کم کیا، اور اس طرح کی کئی باتیں جو عوام میں جذبات کو ابھارا جنہوں نے. اور ظاہر ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ کسی اس طرح کے نعروں کے پیچھے بہت آسانی سے لگ جاتا ہے. بھٹو صاحب نے بھی نعرے دیے، عوام ان کے ساتھ بھی لگی. آج پیپلز پارٹی موجود تو ہے، لیکن پیپلز پارٹی اسی روایتی سیاست میں آ گئی ہے جو بھٹو صاحب نے انقلابی سیاست شروع کی تھی اس سے مختلف. پاکستان مسلم لیگ کا یہ رہا کہ پاکستان مسلم لیگ پاکستان بننے کے بعد کچھ ایسے اتار چڑھاؤ کا شکار رہی کہ وہ ایک ایسی جماعت بن گئی کہ جس کو دکھ کے ساتھ کہنا چاہیے کہ عوامی جماعت سے ہٹ کر وہ ڈرائنگ روم کی اور جوڑ توڑ کی جماعت کے طور پر وہ مسلم لیگ نہ رہی جو قائد اعظم کی مسلم لیگ تھی. لیکن اس بات کو بھی ماننا چاہیے کہ میاں نواز شریف نے جب سے مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی تو انہوں نے مسلم لیگ کو بہرحال ایک مشقت کے بعد ایک عوامی جماعت کے طور پر نمایاں کیا. لیکن یہ سارا کچھ اس روایتی سیاست کے ساتھ ہی چلتا رہا. اس میں جو کھڑے پانی میں آ کر کنکر پھینکا تو یہ عمران خان صاحب نے پھینکا. بہت سارے لوگ ان کے حامی اور ان کی سیاست اور ان کے نظریات سے اتفاق کرتے ہیں اور ان کے پیچھے چلتے ہیں، اور بلکہ یہاں تک ہے کہ عمران صاحب کے علاوہ وہ کسی کو بھی یعنی درخور اعتنا ہی نہیں سمجھتے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ بہت سارے لوگ عمران خان صاحب کی سیاست اور ان کے نظریات، اور اب تو وہ 3-4 سال کی حکومت بھی کر چکے ہیں. ان 3-4 سال سے پہلے 5 سال کی حکومت کے پی کے کی بھی ہے ان کی. تو بہت سارے لوگ اس سے اختلاف رکھتے ہیں، اور ان کو اس دوران میں عمران صاحب کئی کنٹروورسیز میں بھی یعنی مبتلا رہے، اور بہت ساری کنٹروورسیز اب بھی چل رہی ہیں. لیکن یہ طے ہے کہ وہ ایک نئی طرح کی سیاست کو انہوں نے انٹروڈیوس کیا. اب صورتحال یہ ہے کہ اس نئی طرح کی سیاست کا مقابلہ نئی طرح کی سیاست سے ہی ہو سکتا ہے، لیکن جو متقابل ہیں اور جو پی ٹی آئی
کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں وہ پرانی طرز کی سیاست کے ساتھ چل رہے ہیں. تو یہاں آ کر جو ہے نا یہ بالکل ایک روایتی جیسے کشتی ہوتی ہے، اور پھر بعد میں کیا اسے کہتے ہیں، یہ جو نئی کشتیاں ہیں فری سٹائل ریسلنگ، اور جو ہماری روایتی تھی، اب اس کا نتیجہ یہ کہ آپ کو انوکھی اور کیا اکی پہلوان کی وہ یا جھارے کے ساتھ انوکھی کا مقابلہ یاد ہوگا، بلکہ اکی کا. وہ اکی پہلوان اکرم پہلوان صاحب جو تھے، گاما پہلوان کے بیٹے، وہ روایتی پہلوان تھے، اور انہوں نے چیلنج کر دیا ایک فری سٹائل کی کشتی لڑنے والے جاپان کے پہلوان انوکی کو، اور بالآخر اپنا بازو توڑوا کے بیٹھ گئے. تو اب یہ بہت عجیب و غریب ہو گیا ہے ہمارے ہاں. اچھا، عمران صاحب کی سیاست سے لاکھ اختلاف کیا جائے یا کچھ بھی کہا جائے، یہ بات تو طے ہے کہ وہ ایک نئی طرح کی سیاست میدان میں لائے جو بلنٹ ہے، کیا لفظ استعمال کروں، بہت یعنی مستور نہیں ہے، اوپن ہے، اور ببانگ دہل جیسے کہا جاتا ہے. لیکن اگر ان کو خوبیاں بھی قرار دے دیا جائے تو اس کے ساتھ ساتھ جو چیز تکلیف دیتی ہے اور جو چیز پریشان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں نا، پاکستان ایک ملک ہے. اس ملک میں 24-25 کروڑ افراد بستے ہیں. ہم سب پاکستانی ہیں. ہم چین اور سکون اور امن سے رہنا چاہتے ہیں. اب یہ چین اور سکون اور امن اسی صورت قائم ہو سکتا ہے کہ ہم سب مل جل کر رہیں اور مل جل کر اپنے ان اہداف کو حاصل کریں جو پاکستان بنانے کی غائط تھی، اور جس کے لیے قائد اعظم اور ان کے رفقا نے محنت کی. تو وہ اہداف ہم تقسیم ہو کر تو نہیں حاصل کر سکتے. اور اس وقت جو میں دیکھتا ہوں، میں کیا ہوں، بہرحال جو نظر آتا ہے وہ یہ کہ قوم جو ہے وہ تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم ہو چکی ہے. ابتدا میں مسلکوں میں تقسیم تھی، پھر جناب سیاسی طور پر تو خیر، لیکن عقیدے میں تقسیم تھی. پھر اس کے بعد ایک اور تکلیف دہ بات آ گئی کہ وہ لسانی طور پر تقسیم ہو گئی اور مسلک میں تقسیم ہو گئی، اور اب آ کے یہ سیاسی طور پر تقسیم ہو گئی ہے. تو یہ جو تقسیم در تقسیم اور تقسیم در تقسیم کا عمل ہے، یہ بالکل توڑ پھوڑ کا عمل ہے. وہ پرانی کہانی آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ ایک باپ جب مرنے لگا اور اس نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ یہ لکڑی کا گٹھا جو ہے اسے توڑو تو وہ نہ ٹوٹا. پھر وہ گٹھا کھول دیا گیا اور ایک ایک لکڑی کے لیے کہا گیا کہ اسے توڑو، تو وہ بڑی آسانی سے ٹوٹ گئی. تو اس نے کہا کہ اتحاد میں برکت ہے، اتحاد رکھیں گے. تو اب یہ ہے کہ یہ جو ایک فیز یا ایک جو موڈ یا ایک جو ایریا ہے اس نئی طرح کی سیاست کا، جس کے بانی مبانی پی ٹی آئی کے دوست ہیں، وہ کسی دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، کسی دوسرے کی بات سننے کو آمادہ نہیں، اور ان کے اندر ایک ایسی ریجڈیٹی اور ایک ایسی ضد اور انا نے ان کو جکڑا ہوا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے اور تم ہمارے ساتھ آ جاؤ. اچھا، یہ بھی نہیں کہتے نا ہمارے ساتھ آ جاؤ، بلکہ جن کو اپنی طرف لانا ہے ان کو لان تان کرتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان سے لڑتے جھگڑتے ہیں. تو کیسے کوئی آئے گا؟ بات صرف یہ ہے کہ اتحاد میں سارا کچھ پوشیدہ ہے. اگر اتحاد نہیں ہوگا، ہم کیوں سمجھیں کہ سارے ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں؟ اس سیاست نے دشمنی کو بہت پالا ہے. اس سیاست نے
نوجوانوں میں غصہ بہت پیدا کیا ہے. اس سیاست نے دوسرے کی بات نہ سننے کو رائج کیا ہے. اس سیاست نے ٹالرنس کو ختم کر دیا ہے. ایسے ہی آج کی یہ میری کیا کہنا چاہیے افکار پریشان یہ پریشانیاں فکر کی ہیں، اور بس دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خیر رکھے اور کو خیر کی صورت پیدا ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.